کہ یہ منافق تھے ظالم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر واپس گھروں پہ آ جاتے تھے، کہ جو نام منافقین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے نا، کیا اس میں میرا نام ہے عمر بن خطاب کا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان 14 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ کئی صورتوں میں پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ منافقین کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی دوغلی پالیسی، گندا کردار، یہ سازشیں اور کافروں کے ساتھ ساز باز اور مسلمانوں کے ساتھ غداری اور جہاد کے خلاف سازشیں، یہ بڑی بڑی 45 کے قریب نشانیاں ہیں۔ اگر ان کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھی جائیں نا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں تو یہ 60 سے زیادہ ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ 2-3 جمعہ سے قبل میں نے نفاق کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا میں ہی پوری دنیا کے انسانوں کی 3 کیٹاگریاں بنا دی ہیں، کچھ چوتھی قسم نہیں ہے، اور پورے قرآن میں انہی 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ ایمان والے، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، 5 آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے برعکس مومن اور کافر کے مقابلے میں، مومن اور مسلمان کے مقابلے میں کافر، سرے عام کھلم کھلا کفر کرنے والے، علی الاعلان، اور صرف 2 آیات میں ان کی بات اللہ نے ختم کر دی۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا جو ان دونوں کے درمیان ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو متذبذب ہیں، متردد ہیں، نہ وہ پکے مومن ہیں نہ وہ پکے کافر ہیں۔ مومنوں اور کافروں کے درمیان مفاد پرست، دنیا کے پجاری، دونوں طرف سے فوائد سمیٹنے والے، اور دونوں کو اپنی محبت، عقیدت اور حمایت کا یقین دلانے والے، یہ تیسرا گروہ تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو بظاہر زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، نبی پر ہمارا ایمان ہے، جنت جہنم پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ دوغلی پالیسی، دو رخی، دو رخا پن۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفاق سے سخت ڈرتے تھے۔ نفاق ایک بیماری ہے،
نفاق مرض ہے. بالکل جہاں اللہ نے منافقین کی بحث شروع کی ہے نا، اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے وہ بیماری اور بڑھا دی. وہ بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ایسی خوفناک بیماری ہے کہ جس آدمی کو یہ لگ جائے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں. یہ کینسر سے، ہیپاٹائٹس سے خوفناک بیماری ہے. یہ دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بننے والی، دین کی تباہی کا سبب بننے والی بیماری ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ کافروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے. کافروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے وہ. لیکن جسے لگ جائے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ نے یہیں ابتدا میں فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، شک و شبے کی بیماری، روگ لگا ہوا ہے، نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں احساس نہیں، انہیں علم نہیں. اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقام پر تذکرہ کیا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے اپنی آنکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈی کی، وحی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نمازیں پڑھیں، عمل کیے، جہاد کیا، اللہ نے ان کو ضمانت دے دی ایمان کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے مومنین سے جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور یہ تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کو اللہ نے مومنین قرار دیا ہے. اور پھر نام لے لے کر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا الگ نام لیا، انصار کا الگ نام لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے نبی کی زبان مبارک سے بے شمار کو جنت کی خوشخبریاں سنا دیں، جنت کی ضمانت دے دی نام لے لے کر. اس کے علاوہ بھی مرد اور خواتین جنت کی بشارتیں سنائیں ان کو. اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ نفاق سے سخت ڈرتے تھے. جیسے کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ شدید غم زدہ، غمگین بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بہت پریشان ہیں. پوچھا حذیفہ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا نافقہ حنظلہ، حذیفہ نہیں حنظلہ، نافقہ حنظلہ. فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا نہیں بھائی آپ منافق نہیں ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیوں؟ بولا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے. تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وہ جنت کے مناظر، وہ جہنم کی خوفناکیاں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اور بالکل ایسے جیسے ہم اپنی آنکھ سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر دنیا سے بے رغبتی، بیوی اور بچوں کی فکر کوئی نہیں ہوتی. تو ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، ایمان کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں، نافسنا الاولاد والاموال، گھر آتے ہیں، وہی کاروبار، وہ بیوی بچوں کے مسائل، مستقبل، معاشی مسائل، تو ان میں ہم لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری دونوں الگ الگ کیفیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہماری دلی کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہے. گھر میں آ کر ہمارے دلی کیفیت، ایمان کی کیفیت
ہمارے تصورات، ہمارے خیالات بدل جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ نہ حنظلہ، یہ کیفیت تو میری بھی ہے، یہ تو میری بھی کیفیت ہے. چلو چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے دونوں سلام کیا، بیٹھ گئے. حنظلہ غمزدہ تھے، ابو بکر بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو منافق ہو گیا ہوں، میرے اندر نفاق آ گیا ہے. فی قلوبہم مرض، میرے دل میں بیماری آ گئی ہے. حنظلہ کیا کہہ رہا تو منافق نہیں ہے، مومن ہے. فرمایا اللہ کے رسول میں منافق ہوا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور، گھر میں جاتے ہیں اور، وہ جو پوری بیان کی کیفیت. آپ نے فرمایا حنظلہ اگر جب تم میرے پاس آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہو نا، اس وقت آپ کے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو لیول اپ ہوتا ہے، اگر یہی کیفیت آپ کی گھروں میں ہو، میرے سے اٹھ کر جانے کے بعد بھی برقرار رہے، تو لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے آپ سے مصافحہ کریں. آپ تو فرشتے بن جاؤ، پھر آپ تو فرشتے بن جاؤ پھر. وَلَكِنَّ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةَ وَالسَّاعَةَ یا حنظلہ. ابو بکر اور حنظلہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، میرے پاس جو کیفیت ہے آپ کی وہ وہاں برقرار نہیں رہتی. لیکن یاد رکھو یہ منافقت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ایمان ہے. لیکن ایمان کا لیول تھوڑا سا کم ہو گیا، وہ کیفیت میرے والی برقرار نہیں رہ سکتی، ورنہ تم تو فرشتے بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تسلی دی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ نفاق نہیں، یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. سخت ڈرتے تھے صحابہ کرام نفاق سے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جہاد سے، غزوہ سے واپس آتے ہوئے کچھ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے. راستے میں وہ اس ٹو میں تھے، اس کوشش میں تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے نا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں راستے میں الگ ہو جائیں تو ہم آپ کو شہید کر دیں. ایسے ظالم ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور جہاد میں بھی گئے ہیں جہاد کرنے مال غنیمت کی خاطر، اور واپسی پر سازش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حذیفہ بن یمان آ کے ملے. آپ نے فرمایا حذیفہ میں تجھے منافقین کے نام بتاتا ہوں کہ کون کون مدینے میں منافق ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے. اسی لیے حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے اپنے پاس راز رکھا. اللہ اکبر. آپ بھی جانتے ہیں غزوہ احد میں مسلمان 1000 نکلے تھے مشرکین مکہ کے مقابلے میں، ان کی تعداد 3000، یہ 1000. اور جبل سلا جو ہے جہاں خندق ہے، یہاں جبل سلا ہے، پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پہاڑی پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. دشمن نظر آ رہا ہے وہ احد کے پاس بیٹھے ہوئے. عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھئی میں تو سیدھی سی بات ہے، جہاد میں اس کو جہاد سمجھتے ہی نہیں ہو. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ یہ جہاد ہے، اگر کامیابی ملے گی تو ہم لاتبعناکم، تو ہم تو آپ کے ساتھ چلتے. یہ تو صاف صاف سی خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے والی بات ہے کہ 3000 کا لشکر ہے، کیل کانٹے سے لیس ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جدید اسلحہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کھجور کی چھڑیاں ہیں کسی نے پکڑی ہوئی، کسی نے زنگ آلودہ تلوار ہیں، اگر تیر ہے تو ہاں جی پھینکنے کے لیے کمان نہیں ہے، اگر یہ دونوں ہیں تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، اور
اسلحہ نہیں ہے، زرہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے والی بات ہے۔ اور پھر میری انسلٹ ہوئی، میں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں تاکہ ہماری خواتین اور بچے بھی دفاع کریں، تو میری بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں مانی نہیں، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، بھائی میں نہیں اس جہاد جنگ میں شریک ہوتا۔ اب عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ اس طرح کچھ 10 آدمی کھڑے ہوئے، 20 40 50 100 150 200، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہو کہ فلاں کھڑا ہو گیا، چلو میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ 300 بندہ کھڑا ہو گیا، 300 بندہ، 1000 میں سے 300 آدمی اس رئیس المنافقین دشمن اسلام کے ساتھ کھڑا ہو کر واپس کہنے لگا ہم نہیں جاتے۔ اب اس میں مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے۔ یہ سورہ آل عمران میں پورا واقعہ موجود ہے، آپ جا کر سورہ آل عمران پڑھ لینا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے متعلق 2 گروہوں میں تم تقسیم ہو گئے ہو ہیں؟ ایک گروہ کہتا، جو جذباتی مسلمان تھے نا، جذبے والے اور جذباتی بھی خاص طور پر نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، پہلے اس رئیس المنافقین اور 300 بندوں کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، نپٹیں گے، ان کا بندوبست کریں گے، ان کے ساتھ ان کو مزہ چکھانا ہے ہم نے کہ تم اللہ کے رسول کو دشمن کے مقابلے میں چھوڑ کر پیچھے مدینے کیا لینے جا رہے ہو؟ دشمن ہو اللہ اور اس کے رسول کے، پہلے ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، پھر احد جو دشمن بیٹھا ہوا ہے بڑا اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ ایک کہتا ہے یہ کرنا ہے، جذباتی لوگ۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، منافق ہیں، دھوکہ کر گئے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، دھوکے باز ہیں، یہ چال باز ہیں، دو رخا پن ہے ان کا، چھوڑ دو۔ اس وقت بڑا دشمن سامنے ہمارے اوپر حملہ آور ہے، مکہ سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان سے جہاد کرتے ہیں، اللہ نے اگر زندگیاں دیں، بچ گئے، فتح مل گئی تو پھر ان سے نمٹ لیں گے، اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے راستے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب 2 گروہ ہو گئے، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہما، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک گروہ مسلمانوں کا کہتا 700 آدمیوں میں سے کہ پہلے ان سے جہاد پھر ان سے جہاد۔ دوسرا گروہ کہتا نہیں، پہلے مشرکین سے جہاد جو آ کے بیٹھے ہوئے حملہ آور، یہ تو مدینے کے آستین کے سانپ ہیں، ہم مدینے میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے نمٹ لیں گے۔ پھر آگے بھی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ پھر میں نے رحمتیں نازل کی اور تمہارے دل مضبوط ہو گئے اور تم گئے دشمن کے مقابلے میں۔ تو 300 آدمیوں کو لے کر یہ مدینے آ گیا، اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر۔ اور اس موقع پر آپ دیکھیں دشمن کے مقابلے میں صفیں آمنے سامنے ہوں تو ایک بندہ بھی اگر فوج میں سے نکل جائے باقی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور ایک بندہ بھی اگر آ جائے باہر سے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ دشمن کے مقابلے میں جب مجاہدین کھڑے ہوں، مسلمان فوجیں کھڑی ہوں، وتولی یوم الزحف، دشمن کے مقابلے سے کسی مسلمان کا مجاہدین یا فوجیوں کی صف میں سے نکل کر واپس چلے جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو حدیث آتی نا، سب الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہ، 7 تباہ کن گناہ ہیں، موبقات ہلاک کرنے والے، ان میں سے ایک ہے تولی یوم الزحف، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پھر اپنی صفوں سے نکل جانا اور بھاگ جانا، یہ راہ فرار اختیار کرنا۔ اب عبداللہ بن ابی نے یہ کیا۔ بہرحال اب آپ دیکھیں 2 مسلمانوں کے گروہ ہو گئے اور اللہ کے رسول موجود ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کس کی بات مانی؟ بات یہی مانی، اللہ اور اس کے رسول نے یہی ان کو بتایا کہ نہیں، پہلے بڑے دشمن کو نپٹے۔ آج ہمارے ہاں بھی نا، پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، افغان جہاد کے دوران بھی،
کشمیر میں جہاد جب ہو رہا تھا اللہ کے فضل، اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یار تم لوگ ادھر جا کے کشمیر میں لڑتے ہو، افغانستان میں لڑتے ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے لڑتے ہو، یہ آپ لڑو نا اپنے ملک کے اندر، یہاں بھی شرک ہے، یہاں بھی بدعات ہیں، یہاں بھی خرافات ہیں، یہاں بھی اللہ کی بغاوت کی جا رہی ہے، یہاں بھی فحشی عریانی ہے، یہاں بھی طاغوت بیٹھا ہے، پہلے ان کے ساتھ جہاد کرو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ بہت سارے لوگ سبق پڑھاتے رہے اور ابھی بھی اس وقت موجود ہیں یہ منافق، جو ہمیں اصل ہدف سے ہٹا کر اپنے ملک کے اندر الجھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اٹھو، دشمن کے مقابلے میں جو اصل دشمن ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، سبحان اللہ، بات مجھے یاد آ گئی، قرآن کریم میں 2 مقام پر اللہ فرماتے ہیں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے محبوب پیغمبر نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، دونوں پر سختی کرو، دونوں پر سختیاں کرو۔ اچھا اب یہ آیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 2 مقام پر ہے قرآن مجید میں، آپ نے جاہد الکفار پر تو عمل کیا، والمنافقین پر تو زندگی میں کبھی بھی نہیں عمل کیا موت تک، بلکہ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین جب مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹا مسلمان تھا عبداللہ، اس نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو اپنی ران پر بٹھایا، ڈیڈ باڈی ہے، مرا ہوا جثہ مردار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حضر ہوئے شفقت اور دل جوئی کے اس کو اپنے ران پر رکھا، ڈیڈ باڈی کو، اور اپنا کرتا پہنایا، اس کو لعاب اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ اب سارا واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا، آپ اکثر جانتے ہو، صحیح بخاری کے اندر، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے روک دیا کہ آج کے بعد کسی منافق آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ان کی ولا تقم علی قبر، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا آپ نے، صاف سورہ توبہ میں اللہ نے منع کر دیا۔ اچھا کرتا کیوں پہنایا؟ یہ ظالم نا بڑا جسم والا تھا، لمبا قد کاٹ تھا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینے آئے نا آخر میں، تو اس نے اپنا کرتا دیا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا پورا آ گیا تھا، عباس رضی اللہ کا قد بھی اچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ اس نے میرے چچا کے ساتھ احسان کیا ہے، تو عرب احسان کا بدلہ ضرور دیتے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے کو دیکھا مر گیا اچانک ہی، تو کرتا پہنا دیا، بہرحال استغفار بھی کیا، اللہ نے منع کر دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا، بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ منافق تھے ظالم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر واپس گھروں پہ آ جاتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اور صحابہ کرام میں سے تو 700 میں سے 300 آدمی کھڑا ہو گلی محلے کا تو پتہ تو چل جاتا کون کون ہے۔ اس کے باوجود صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان سے کہا، انشدتک باللہ، حذیفہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو نام منافقین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ہیں نا، کیا اس میں میرا نام ہے عمر بن خطاب کا؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب، امیر المومنین بننے والے بعد میں، جنہوں نے اسلام کے دفاع میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بایاں بازو تھے، ابو بکر دایاں بازو تھے، یہ بایاں بازو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اذا سلک شیطان فی فج اذا سلک عمر فی فج سلک الشیطان فی فج آخر، جس راستے پہ عمر چل پڑتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ جلالی صحابی تھے جن کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور بھی بڑے فضائل ہیں اس کے آپ جانتے ہو۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، زبان نبوت سے
جنت کی ضمانت پانے والا، بشارت سننے والا حذیفہ بن یمان کو کہتا ہے کہ اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں، منافقین والے ناموں کی لسٹ میں؟ حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ یہ میرے پاس راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، البتہ آپ امیر المومنین ہو. جب یہ خلیفہ تھے نا اس وقت کی بات ہے، فرمایا آپ امیر المومنین ہو تو میں نام تو ان کے نہیں بتاؤں گا، البتہ صرف آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں، اور آج کے بعد اگر کوئی بندہ مجھے آ کر کہے گا میرا نام ہے یا نہیں، میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں، کیونکہ لسٹ شروع ہو جائے گا، دوسرا آئے گا میرا بھی ہے، تیسرا میرا، تو راز رہا ہی نہیں. فرمایا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کا نام نہیں ہے، باقی کو میں نہیں بتاتا. پھر یہ وہ صحابی اتنا نفاق سے ڈرتا، خوف زدہ، یہ خفیہ بیماری ہے نفاق. تو میرے بھائیوں، منافقین کی تقریباً کوئی 45 بڑی نشانیاں ہیں، بڑی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان 14 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں. پھر سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ منافقین، سورہ محمد، اور کئی صورتوں میں پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ منافقین کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی دوگلی پالیسی، گندا کردار، یہ سازشیں، اور کافروں کے ساتھ ساز باز، اور مسلمانوں کے ساتھ غداری اور جہاد کے خلاف سازشیں، یہ بڑی بڑی 45 کے قریب نشانیاں ہیں. اگر ان کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھی جائے نا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں تو یہ 60 سے زیادہ ہیں، 60 سے زیادہ ہیں، بڑی نشانیاں ہیں. میں ساری نہیں بیان کر سکتا، یہ 2 جمعے ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی تو اگلے جمعے میں کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں، اصل میں بات کہاں سے چلی؟ جہاد فلسطین، غزہ اور ارد گرد کے مسلمانوں کے حوالے سے، کہ بھئی اس وقت مسلمانوں کا کردار کیا ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں، ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے، نہ افرادی قوت کی کمی نہ وسائل کی کمی، بلکہ دنیا کے کافر ہم سے وسائل لے رہے ہیں، ہم سے لے رہے ہیں. ہر قسم کی دولت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی ہے، لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں کہ ان کی کھل کر حمایت کر سکے. اور کئی ایسے بدبخت ہیں کہ کھل کر کیا کسی لحاظ سے بھی ان کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ الٹا کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کچھ ان کے خلاف پروپوگنڈا کر کے، منفی پروپوگنڈا کر کے مسلمانوں کو، غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے. اور الحمدللہ کچھ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بیٹھے ہوئے، وہ دن ہو یا رات، اللہ کے حضور دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، مالی مدد بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. تو منافقین کی جو دسیسہ کاریاں اور سازشیں ہیں اسلام کے خلاف بڑی بڑی، اگر اللہ نے توفیق دی تو کوشش کروں گا کہ 1-2 جمعے میں 3 4 5 ہی بیان کر سکوں گا شاید بمشکل، ورنہ یہ 45 بیان کرنے کے لیے کم از کم 45 جمعے چاہیے. ایک ان کی نشانی بیان کرنے کے لیے مجھے کم از کم 100-150 آیت پڑھنی پڑے گی. بمشکل 10 ایک آیتیں پڑھتا ہوں، 5 ایک آیتیں تو جمعہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا.